اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور یہ اسلامی سال کا پہلا جمعہ ہے۔ جمعے کے دن کی فضیلت میں بارہا ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ یہ ایسا مبارک دن ہے جسے تمام دنوں پر فضیلت حاصل ہے، اور آج میں آپ کے ساتھ جمعۃ المبارک کے دن کا ایک بہت ہی مجرب اور طاقتور عمل شیئر کروں گا۔ یہ عمل، یہ وظیفہ قرآن پاک کی بڑی ہی عظیم سورت سورہ یاسین کا وظیفہ ہے، اور جو لوگ قرآن پاک نہیں پڑھے ان کے لیے بھی ایک چھوٹا سا عمل ہے جو اس کے متبادل وہ کر سکتے ہیں۔ دوستو، یہ ایک فطرتی امر ہے کہ ضرورت کے وقت دوسروں کی طرف نظر اٹھ ہی جاتی ہے اور انسان ان سے اپنی حاجت پوری ہونے کی امید لگا بیٹھتا ہے، مگر بعض اوقات دیکھا گیا اور اکثر لوگوں کو تجربہ بھی ہوگا کہ دیگر اور اجنبی تو بڑے دور کی بات ہے، اپنے انتہائی قریبی دوست حتیٰ کہ خونی رشتہ دار بھی ایسے کڑے وقت میں منہ موڑ لیتے ہیں۔ وہ کوئی مدد و تعاون تو کیا کریں گے، الٹا تذلیل سے بھی نہیں چوکتے۔ لیکن ہم مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے ایک ایسی دولت اور یقینی سہارے سے نوازا ہے کہ جب کبھی بھی کیسی بھی کہیں بھی دنیا یا آخرت کی مالی ہو یا جسمانی غرض کوئی بھی ضرورت آن پڑے تو فوراً اسے بروکار لاتے ہوئے اپنی ہر ضرورت کو بغیر کسی انسانی مدد کے بآسانی پورا کر سکتے ہیں، اور وہ نعمت سورہ یاسین ہے۔ 5 رکوعوں والی اس مبارک سورت کے پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ 10 منٹ ہی لگتے ہیں۔ حافظ تو اس کو اس سے بھی جلدی پڑھ سکتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے کتنے زیادہ فائدے ہیں، اس کا اندازہ ہمیں محسن انسانیت حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عطا بن ابی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک پہنچا کہ جو شخص سورہ یاسین کو شروع دن میں پڑھے، اللہ تعالیٰ اس دن کی اس کی تمام حاجات کو پورا فرما دیتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کریم کا دل سورہ یاسین ہے، اور جو شخص سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 1000 برس پہلے پڑھا۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے کہ خوشحالی ہے اس امت کے لیے جن پر یہ قرآن اتارا جائے گا، اور خوشحالی ہے ان دلوں کے لیے جو اس قرآن کو اٹھائیں گے یعنی یاد کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کریں گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے پڑھے اس کے پہلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پس اس سورت کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو پڑھتا ہے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور جو بھوک کی حالت میں پڑھتا ہے وہ سیر ہو جاتا ہے، اور جو راستہ گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ راستہ پا لیتا ہے، اور جو شخص جانور کے گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ اس کو پا لیتا ہے، اور جو ایسی حالت میں پڑھے کہ کھانا کم ہو جانے کا خوف ہو تو وہ کھانا کافی ہو جاتا ہے، اور جو ایسے شخص کے پاس پڑھے جو نزاع کی حالت
میں ہو تو اس پر نظام آسانی ہو جاتی ہے، اور حالت ولادت والی عورت پر پڑھنے سے اس کی ولادت میں سہولت کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح جب کسی بادشاہ یا دشمن کا خوف ہو اور اس کے لیے یہ سورہ یاسین پڑھی جائے تو وہ خوف جاتا رہتا ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اتنی زیادہ فضیلت ہے سورہ یاسین کی، اور جب بندہ جمعۃ المبارک کے دن سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا تو اس کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے؟ پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے اس درمیانی وقت میں یہ عمل کرنا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی خواہش ہے، جو بھی مقصد ہے، آپ نے اس کا تصور کر لینا ہے اور پانی کا ایک گلاس لے کر تنہائی میں بیٹھ جانا ہے۔ سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے۔ جو لوگ قرآن پاک نہیں پڑھے وہ سورہ یاسین کی جگہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر سکتے ہیں، یعنی کہ سورہ اخلاص کا وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب سورہ اخلاص اتنی چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے کہ جو بچے کو زبانی یاد ہے۔ اگر آپ نے سورہ اخلاص کا وظیفہ پڑھنا ہے تو آپ 33 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔ اس کے شروع میں ہی بسم اللہ پڑھیں، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورہ اخلاص کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے سورہ یاسین کا وظیفہ پڑھنا ہے تو اس کی 3 مرتبہ آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ جب آپ یہ وظیفہ مکمل کر لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور جو پانی کا گلاس آپ نے اپنے پاس رکھا ہوگا اس گلاس پر آپ نے دم کر دینا ہے۔ گلاس پر دم کرنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ جس مقصد کے لیے بھی آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھا ہوگا اس کے لیے آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خصوصی دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی دعا مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے لیکن دعا کی قبولیت میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ ضروری نہیں کہ آپ نے محرم الحرام کے پہلے جمعہ کو ہی اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ جب بھی آپ کو کوئی ضرورت پیش آئے، آپ کا کوئی مقصد ہو، کوئی حاجت ہو، تو اس کے لیے آپ کسی بھی جمعۃ المبارک کے دن اسی طریقے سے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ یاسین آتی ہے تو سورہ یاسین کو پڑھ لیں 3 مرتبہ، اور اگر آپ قرآن پاک نہیں پڑھے تو پھر 33 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیں، پانی پر دم کر دیں اور پانی کو پی لیں۔ انشاءاللہ آپ کا مقصد بھی پورا ہوگا، آپ کی حاجتیں بھی پوری ہوں گی، اور ان کے علاوہ اللہ رب العزت آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازے گا، ایسی نعمتوں سے نوازے گا جن کے بارے میں آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اس دن کو آپ نے ہرگز ضائع نہیں کرنا، بلکہ اس دن آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ کر خوب فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ جمعۃ المبارک کے دن اللہ پاک یہ عمل، یہ وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔